فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 82، عنوان ہے قرأت قرآن۔ قرآن مجید کی ایک ایک لفظ وہی منزل ہے جس کے حروف و الفاظ میں رد و بدل کا اختیار نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور نہ کسی اور کو۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل ڈالوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ مگر قرآن مجید میں مختلف قرأتوں کے جواز سے رد و بدل کی گنجائش پیدا کر دی گئی۔ یوں تو یہ قرأتیں متعدد ہیں، مگر تیسری صدی ہجری میں ان قرأتوں کو 7 میں محدود کر لیا گیا جو قرأ ساخ کی طرف منسوب ہیں۔ اس کے جواز میں یہ حدیث نبوی پیش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ ان 7 حرفوں سے 7 قرأتیں مراد لی جاتی ہیں اور ان 7 قرأتوں کو متواتر مانا جاتا ہے جو اللہ نے نازل فرمائی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئیں۔ حالانکہ 7 حرفوں سے مراد 7 قرأتیں مراد لینے کی کوئی سند نہیں ہے اور نہ ان کے تواتر پر کوئی دلیل قائم ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو جب حضرت عثمان نے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پہ جمع کر کے بقیہ قرآنوں کو جلا دیا تو اس پر صحابہ احتجاج کرتے اور ایک قرأت کی پابندی کے خلاف آواز اٹھاتے، مگر کسی طرف سے اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ البتہ ان کے قرآن جلانے پر مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور معترض ہوئی۔ بہرحال یہ اختلاف تنزیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف اس لیے رونما ہوا کہ ان قاریوں کا طریقہ تلفظ مختلف تھا، جس سے ایک حرف دوسرے قریب المخرج حروف سے بدل جاتا تھا، جیسے صراط اور صراط، یا آواز کو ذرا کھینچنے سے ایک حرف کی کمی بیشی ہو جاتی تھی، جیسے مالکی یوم الدین اور مالکی یوم الدین۔ یا اس وجہ سے کہ اس دور میں قرآن کی کتابت نقطوں اور اعرابی حرکتوں سے مبرہ ہوتی تھی، جس سے لفظ کی حیت میں فرق آ جاتا تھا، جیسے یطہرن اور یطہرن۔ یا ان نسخوں میں کتابت کے اعتبار سے اختلاف ہوگا جو حضرت عثمان نے لکھوا کر مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، کوفہ، یمن اور بحرین بھجوائے تھے۔ ان شہروں کے باشندے اپنے ہاں کے قاریوں کی قرأت پر اعتماد کرتے تھے اور انہی کی قرأت کے مطابق پڑھتے تھے۔ چنانچہ اہل مکہ ابن کثیر کی قرأت کے، اہل مدینہ نافع کی قرأت کے، اہل شام ابن عامر کی قرأت، اہل کوفہ حمزہ و عاصم کی قرأت کے اور اہل بصرہ ابو عمر اور یعقوب کی قرأت کے پابند تھے۔ البتہ تیسری صدی کے آغاز میں ابن مجاہد نے یعقوب کے بجائے کسائی کی قرأت کو ترجیح دی۔ ان قراء میں سے اکثر کا سلسلہ تلمذ امیر المومنین علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ابو عمر اور عاصم نے عبد الرحمن سے قرأت حاصل کی اور ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن علی ابن ابی طالب سے پڑھا۔ حمزہ اور کسائی ابن مسعود کی قرأت پر اعتماد کرتے تھے
اور ابن مسعود کا قول ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے بڑے کوئی قاری قرآن نہیں دیکھا۔ ابن کثیر، نافع اور ابو عمر کی اکثر قرأتیں ابن عباس تک منتہا ہوتی ہیں، اور ابن عباس نے ابی ابن کعب اور علی ابن ابی طالب سے قرآن پڑھا تھا۔ غرض ان قرآ میں سے اکثر کی بازگشت حضرت علی علیہ السلام کی طرف ہے، چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی نے تحریر کیا ہے: اگر ان کتابوں پر نظر کرو جو قرآن مجید کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں تو تم دیکھو گے کہ تمام ائمہ قرات حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسے ابو عمر ابن علا اور عاصم وغیرہ، اس طرح کہ یہ قرآ ابو عبد الرحمن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور عبد الرحمن حضرت کے شاگرد تھے اور انہی سے درس قرآن لیا کرتے تھے، لہٰذا یہ فن بھی انہی فنون میں شمار ہوگا جو حضرت تک منتہا ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان قرآ میں اکثر کا سلسلہ قرأت حضرت علی علیہ السلام تک منتہا ہوتا ہے، مگر ان کی قرأتوں کے اختلاف کو دیکھ کر یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے وہی قرأتیں حضرت علی سے لی ہوں گی جن پر وہ متفق تھے، اور کچھ قرأتوں کے سلسلے میں دوسروں سے استفادہ کیا ہوگا، یا اپنے اجتہاد رائے سے کوئی قرأت مقرر کر لی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہر قرأت حضرت علی سے نسبت رکھتی ہو اور ان سے سیکھی گئی ہو، اس لیے کہ قرآن کی تنزیلی قرأت ایک ہی ہے جس میں متعدد قرأتوں کی صحت کی گنجائش نہیں ہے، اور متبادل اول قرأت کے علاوہ دوسرے قراء کی قرأتوں پر اعتماد وثوق صحیح ہے۔ البتہ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے کسی نے کسی قرأت کی توثیق کر دی ہو تو وہ صحیح قرار دی جائے گی۔ صفحہ نمبر ہے 83 اور عنوان ہے نکات اور آراب قرآن۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حروف منقوطہ پر نقطے دینے اور آراب لگانے کا طریقہ مرسوم نہ تھا، اور اس دور کی تمام تحریریں نقطوں سے آری اور آراب سے خالی ہوتی تھیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے حروف بھی نقطوں اور آرابی علامتوں کے بغیر لکھے جاتے تھے۔ وہ لوگ جو کتابت قرآن پر معمور ہوتے تھے وہ نقطوں سے آگاہ ہی نہ تھے کہ ایک شکل و صورت والے حروفوں پر امتیاز کے لیے نقطے لگاتے، اور نہ عربوں کو اس کی چندہ احتیاج تھی۔ وہ نقطوں کی ضرورت محسوس کیے بغیر پڑھ لیتے تھے اور موقع و محل سے سمجھ لیتے تھے کہ اس مقام پر کون سا حرف ہوگا اور اس کی آرابی حرکت کیا ہونی چاہیے، مگر غیر عربوں کے لیے نقطوں کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت انتہائی دشوار تھی، کیونکہ منفرد شکل و صورت رکھنے والے حروفوں کے علاوہ متحد الاشکال حروف میں ان کے لیے اشتباہ کا ہونا ضروری تھا، جیسے تے اور سے، سین، شین، صاد اور ضاد، عین اور غین وغیرہ۔ ابو الاسود وائلی نے اس طرف توجہ کی اور قرآن مجید کے حروف پر نقطے لگائے۔ جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ ابو الاسود نے سب سے پہلے قرآن مجید پر نقطے لگائے، اور یہ روایت المظاہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 پر ہے۔ یہ نقطے متحد الاشکال حروف کی باہمی امتیاز کے لیے بھی ہوتے تھے، چنانچہ وہ حروف جو ایک مخصوص اور انفرادی شکل رکھتے ہیں، جیسے الف، کاف، لام، میم، واو، ہا، ان پر نقطوں کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اور وہ حروف جو ایک ہی شکل و صورت رکھتے ہیں، جیسے بے، با، تا، سا، یا مرکب ہونے کی صورت میں ہم شکل ہو جاتے ہیں، جیسے فا، قاف، ان میں نقطوں کے ذریعے امتیاز پیدا کیا گیا، اور یا چونکہ غیر مخلوط ہونے کی صورت میں منفرد شکل رکھتی ہے اس لیے اس پر نقطے نہیں دیے جاتے، اور مرکب ہونے کی صورت میں چونکہ اس کی شکل منفرد نہیں رہتی اس لیے نقطے لکھے جاتے ہیں۔ با اور یا دو حروف ایسے ہیں جن کے نیچے نقطے دیے جاتے ہیں، کیونکہ اوپر نقطے لکھنے کی صورت میں با اور نون میں فرق نہیں رہتا، اور یا اور تا میں امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیر، زبر اور پیش
تینوں حرکتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بھی انہوں نے اعرابی نقطوں کی شکل تشکیل کی۔ اس طرح کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر حرکت کے ادا کرتے وقت منہ کی ایک خاص شکل بن جاتی ہے تو اپنے کاتب سے کہا کہ تم میرے انداز تلفظ کو دیکھو، اگر کسی حرف کے تلفظ میں میرا منہ کھل جائے تو تم اس حرف کے اوپر ایک نقطہ ڈال دینا، اور جس حرف کے ادا کرنے میں میرے دونوں لب مل جائیں تو اس کے آگے ایک نقطہ لگا دینا، اور اگر آواز کا رخ نیچے کی طرف ہو تو اس حرف کے نیچے نقطے لگا دینا۔ اسی طرح بالترتیب زیر زبر پیش کی حرکتوں کو ان نقطوں سے واضح کیا، اور بعد میں نقطوں کے بجائے اعرابی حرکت، زبر، پیش اور زیر کی صورت میں یہ تینوں حرکتیں ظاہر کی گئیں۔ ان عربی اشکال کے موجد خلیل ابن احمد فرہیدی متوفی 170 ہجری تھے۔ ابو الاسود کا یہ کارنامہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کا کارنامہ ہے، کیونکہ ابو الاسود نے یہ طریقہ کار حضرت ہی سے سیکھا تھا۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی تحریر کرتے ہیں، جس نے سب سے پہلے علوم عربیہ واضح کیے اور قرآن میں نقطے لگائے وہ ابو الاسود تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ طریقہ کس سے سیکھا تو انہوں نے کہا میں نے اسے علی ابن ابی طالب سے حاصل کیا، اور یہ روایت ہے اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 پر۔ قرآن مجید کی زرعی خدمات کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کی یہ خدمت بھی ایک بلند درجہ رکھتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے قرأت سے قرآن کی دشواریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے شاگرد ابو الاسود کو نقاط کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے نہ صرف غیر عربوں کے لیے تلاوت قرآن کی راہیں کھلیں بلکہ خود عربوں کے لیے بھی آسانی اور سہولت پیدا ہو گئی۔ صفحہ نمبر 85 عنوان ہے کتابت و املاء قرآن۔ تحریر اور املا کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ الفاظ کو اسی طرح ضبط تحریر میں لایا جائے جس طرح ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، مگر عربی زبان میں بعض الفاظ کے رسم الخط میں ایک آدھ حرف زیادہ کر دیا جاتا ہے جو تلفظ میں نہیں آتا، جیسے عمروں میں واو، تاکہ لفظ عمر اور عمر میں فرق ہو سکے، عمر اور عمر میں فرق ہو سکے۔ اسی طرح واو جمع کے بعد الف لکھ دیا جاتا ہے تاکہ واو جمع اور واو غیر جمع میں امتیاز کیا جا سکے، مگر قرآن مجید کے رسم الخط میں اس عام قاعدے کی پابندی کہیں کہیں نہیں ہے۔ چنانچہ بعض مقامات پر ایسی واو کے بعد بھی لفظ الف لکھ دیا گیا ہے جو واو جمع نہیں ہے، جیسے یزعوا، اور کہیں واو جمع کے بعد الف نہیں لکھا گیا، جیسے وبا و یکسب، اور یوں ہی اور لا اور ذا اور لا نجت میں لا کے بعد الف زائد ہے، اس لیے کہ یہ لائے نافیہ نہیں ہے بلکہ لام تاکیدی ہے، جس کے فعل متصل سے یہ الف بھی پڑھنے میں نہیں آتا۔ یوں ہی بعض جگہوں پر وہ تا جو حالت وقت میں رہا ہو جاتی ہے لمبی تا کی صورت میں لکھی جاتی ہے، جیسے نعمت، رحمت، کلمت، حالانکہ وہ ہا کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ اس رسم الخط کا آغاز چونکہ قرون اول میں ہو چکا تھا، اس لیے اس رسم الخط کی پابندی ضروری قرار دے دی گئی تاکہ قرآن مجید کے نسخوں میں خط اور املا کے اعتبار سے اختلاف نہ ہونے پائے۔ ابن خلدون تحریر کرتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کے نسخے قلم بند کیے، لیکن ان کا خط فنی اعتبار سے ناقص اور کمزور تھا، چنانچہ بہت سی جگہوں پر ان کا رسم الخط اہل فن کے رسم الخط کے خلاف ہے۔ پھر بعد کے آنے والوں نے تبرکاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہی کے رسم الخط کو اختیار کیا، اور یہ روایت مقدمہ صفحہ نمبر 294 پر۔ قرآن مجید کو تحریری شکل میں لانے کا اہتمام اور انصرام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور اسے لوگوں کی قوت حافظہ پر چھوڑ دینے کے بجائے احاطہ تحریر میں لا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند پڑھے لکھے لوگوں کو
کتابت وحی پر معمور فرمایا، جو آیت نازل ہوتی اسے فوراً لکھوا دیتے۔ صدر اول میں چونکہ نوشت اور خواند پر قدرت رکھنے والے چند ہی افراد تھے، اس لیے کچھ لوگوں نے کتابت وحی اور تحریر مراسلات دونوں کام لیے جاتے اور کچھ لوگوں سے صرف خطوط و رسائل لکھوائے جاتے۔ بعض مؤلفین نے کاتبان وحی اور کاتبان رسائل و خطوط کو ایک ہی عنوان کے تحت درج کر دیا ہے، جس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ ان میں کاتب وحی کون تھا اور کاتب خطوط و رسائل کون۔ اسی سے کچھ لوگوں کو اشتباہ ہو گیا اور انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو، جو خطوط و رسائل لکھتا تھا اور وہ بھی گاہے بگاہے، کاتب وحی قرار دے لیا، حالانکہ اس کا کاتب وحی ہونا واقعات کی روشنی میں بعید معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بجائے مکہ ہی میں رہا، اور نزول قرآن کا آغاز ابتدائے بعثت سے ہو چکا تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کبھار مدینہ آتا ہو اور اس سے خطوط اور رسائل کے سلسلے میں تحریری کام لیا جاتا ہو۔ چنانچہ مورخین نے اسے صرف کاتب رسائل و خطوط بھی لکھا ہے۔ علامہ سیوطی تحریر کرتے ہیں، معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے، اور یہ روایت ہے تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 136 پر۔ ابن حجر اسقلانی نے تحریر کیا، مدائنی کہتے ہیں کہ زید ابن ثابت کاتب وحی کرتے تھے اور معاویہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان عربوں کے درمیان مراسلات کے سلسلے میں تحریری کام کرتے تھے، اور یہ روایت اصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413 پر۔ محمد ابن عبدوس سے ہشیاری تحریر کرتے ہیں کہ خالد ابن سعید ابن عاص اور معاویہ ابن ابی سفیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوائج و ضروریات کے سلسلے میں تحریری خدمات بجا لاتے تھے، اور یہ روایت ہے کتاب وزراء والکتاب صفحہ نمبر 12 پر۔ علامہ عقاد تحریر کرتے ہیں کہ اس پر روایت کا اتفاق ہے کہ معاویہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریری کام کرتے تھے، مگر ان کے کاتب وحی ہونے پر روایت متفق نہیں ہے، اور یہ روایت ہے معاویہ ابن ابی سفیان فی المیزان صفحہ نمبر 164 پر۔ مسعودی تحریر کرتے ہیں کہ معاویہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند ماہ قبل آپ علیہ السلام کو کچھ تحریری کام کیا، مگر عوام نے ان کا ذکر اتنا اچھالا اور ان کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ انہیں کاتب وحی قرار دے لیا، اور یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ ابن عبد راب الاندلسی نے عقد الفرید میں حضرت عثمان کو بھی کاتب وحی لکھ دیا ہے، مگر دوسرے ماخذ طبری، اصابہ، استیاب، سیرہ حلیہ وغیرہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا خود ساختہ بات ہے جس طرح معاویہ کا کاتب وحی ہونا بے اساس ہے۔ تاہم جنہوں نے کتابت وحی کے سلسلے میں کام کیا، ان کے نام کتب تاریخ میں درج ہے، مگر ان میں کوئی فرد ایسا نہیں کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر قاطعاً اور کمالاً قرآن تحریر کیا ہو، بلکہ سبھی متفرق آیتوں کے کاتب تھے۔ البتہ امیر المومنین علیہ السلام، جو اکثر اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے، اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لکھوا دیتے تھے، اور اگر نزول وحی کے موقع پر موجود نہ ہوتے تو دوسرے موقع پر انہیں لکھوا دیا کرتے تھے۔ ابن شہر عاشوب تحریر کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کو وحی نازل ہوتی تو صبح ہونے سے پہلے علی علیہ السلام کو بتا دیتے، اور جب دن کو وحی نازل ہوتی تو شام سے پہلے علی علیہ السلام کو بتا دیتے، اور یہ روایت مناقب میں موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتابت وحی کا فریضہ انجام دیا، اور آپ کی رحلت کے بعد قرآن کی نزولی ترتیب قائم کی اور صحت کتابت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ چنانچہ کاتبان قرآن کو متنبہ کرتے رہے کہ تحریر واضح اور اصول کتابت کے مطابق ہو تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے اور الفاظ میں اشتباہ نہ ہونے پائے۔ ابو حکیمہ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے قرآن مجید تحریر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کا میری طرف سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا قلم کو جلی رکھو، اور میں نے قلم کی نوک کاٹ ڈالی۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اللہ نے اسے روشن کیا ہے اسی طرح تم بھی اسے روشن اور نمایاں کرو۔ اور یہ روایت ہے عقد الفرید صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 27 پہ۔ انصار لفظ تابوت کی آخری تا کو ہا اور قریش تا پڑھتے تھے۔ علامہ سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ قاسم ابن معین کہتے ہیں کہ لغت قرآن کے سلسلے میں قریش اور انصار میں کوئی اختلاف نہ تھا سوائے لفظ تابوت کے۔ قریش اسے تا کے ساتھ پڑھتے تھے اور انصار ہا کے ساتھ۔ اور یہ روایت المظاہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ ایک مرتبہ زید کاتب نے حضرت کے سامنے لفظ تابوت کو ہا کے ساتھ پڑھا تو آپ نے فرمایا اسے لامبی تا کے ساتھ التابوت لکھو تاکہ اسے ہا نہ پڑھا جائے۔ ام المومنین علیہ السلام نے قرآن مجید کے متعدد نسخے اپنے ہاتھ سے قلم بند کیے اور بعض اجرا کو 10 برد زمانے سے آج اب تک محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ مکتبہ رضویہ مشہد میں چند صورتوں پر مشتمل ایک مجموعہ ہے جس کے 92 اوراق ہیں، اور ایک مجموعہ سورہ ہود سے سورہ کہف تک ہے جس کے 68 اوراق ہیں، اور اس کے نیچے کتبہ علی ابن ابی طالب کی تحریر ہے۔ اسی طرح مکتبہ نجف میں ایک قرآن مجید موجود ہے جس کے آخری میں تحریر ہے کہ علی ابن ابی طالب نے 40 ہجری میں تحریر کیا۔ اور یہ روایت عیون شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 پر موجود ہے۔ علامہ رافعی نے لکھا ہے، ابن ندیم نے فہرست میں لکھا ہے کہ انہوں نے ابو علی حمزہ حسنی کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ دیکھا جو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور وہ اولاد حسن میں وراثتاً منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ روایت اعجاز القرآن صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 89 اور روایت ہے عنوان ہے تفسیر قرآن۔ قرآن مجید انہی الفاظ و کلمات پر مشتمل ہے جو عرب میں رائج اور زبانوں پر جاری و ساری تھے، مگر لفظوں کی ترتیب و ترکیب اور بیان کے طرز اسلوب میں وہ حسن کار فرما ہے جس نے اسے اعجازی حیثیت دے دی ہے۔ عرب کے سخن طراز اور سحر بیان اس کی قوت اعجاز سے انکار نہ کر سکے۔ قرآن مجید صرف لفظوں کی ترتیب و تنظیم اور بلاغت کے اعتبار ہی سے معجزہ نہیں ہے، بلکہ جس پہلو سے دیکھا جائے معجزہ اور انسانی قدرت سے بالاتر ہے۔ فصحا اور بلاغہ کے لیے بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، حکمہ کے لیے حکمت اور طریق اور استدلال کے لحاظ سے معجزہ ہے، قانون دانوں کے لیے قوانین کی عافیت اور ہمہ گیری کے اعتبار سے معجزہ ہے، سیاست دانوں کے لیے سیاسی اصولوں کی نوعیت کے اعتبار سے معجزہ ہے، اسی طرح اخلاقی تعلیمات، تشریعتی نظریات اور علمی اکتشافات کے لحاظ سے معجزہ خالدہ ہے۔ قرآن مجید کے انہی مطالب و مضامین کی توضیح اور اس کی لفظی اور معنوی تشریح کا نام تفسیر ہے۔ ایک عربی دان الفاظ قرآن کے معنی کو سمجھ سکتا ہے مگر اس کے مجلمات اور دقائق و نکات کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کی جائے یا ان ہستیوں کے آثار سے استفادہ کیا جائے جو اس سرچشمہ نبوت علیہ السلام سے براہ راست سیراب ہوئے اور حاملان علم کتاب قرار پائے۔ اگر ان سے بے نیاز رہ کر تفسیر کی جائے گی تو وہ ذاتی آراء کا مجموعہ ہوگی، تفسیر نہ ہوگی۔ اس لیے کہ تفسیر نام ہے مراد الہی کی توضیح کا، اور ظن اور رائے سے مراد الہی تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگرچہ چند صحابہ قرآنی مطالب پر نظر رکھتے تھے مگر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اتفاق رائے ہے کہ وہ تفسیر میں یکتا اور قرآن فہمی میں یگانہ روزگار تھے، اور صحابہ میں کوئی بھی ان کا ہم پلہ اور ہمسر نہ تھا،
کیونکہ فہم قرآن کے صحیح ذوق کے ساتھ درسگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم و تربیت پانے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوض سے مستفید ہونے کا جتنا موقع انہیں ملا وہ کسی اور کو نہ مل سکا۔ آپ علیہ السلام قرآن کے محل نزول، تاریخ نزول، عام اور خاص، مطلق اور مقید، مجموع اور مبین، ناسخ اور منسوخ اور محکم اور متشابہ سے پوری طرح آگاہ اور اس کے اسرار اور غوامس اور دقائق اور معارف پر کم حقہ حاوی تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے خطبات میں بھی ان مطالب پر روشنی ڈالتے اور انہیں تحریر میں لاتے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو قرآن مرتب کیا وہ ایک تفسیری حیثیت رکھتا تھا اور تنزیلی اور تعویلی تشریحات پر مشتمل تھا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں اگر وہ کتاب مجھے مل جاتی تو اس سے علم کا ایک ذخیرہ دستیاب ہوتا، اور یہ روایت ہے تاریخ الاسلام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199 پر۔ اس تفسیر کے دسترس سے باہر ہونے کے باوجود کتب تفاسیر میں آپ کی تفسیری کلمات اس کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ اس دور کے مسلمانوں میں سے کسی ایک سے بھی اتنے اقوال مروی نہیں۔ علامہ سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ میں تفسیر کے سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ کے آثار بہت ہی کم پاتا ہوں، اور جو ہیں وہ کسی صورت میں 10 سے زیادہ نہیں۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام سے بہت زیادہ تفسیری اقوال مروی ہیں۔ دوسرے خلفاء کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ خلفاء ثالثہ سے تفسیر کی روایت بہت کم ہے، اور یہ روایت ہے اتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328 پر۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام کو جہاں تفسیر میں نمایاں حیثیت حاصل ہے وہاں اس کی تدوین میں بھی تقدم حاصل ہے، اور وہ افراد جنہوں نے تفسیر کی تدوین کی یا تفسیر میں شہرت پائی ان کا سلسلہ تلمس بھی آپ تک منتہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک مشہور مفسر ابن عباس ہے جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا دی تھی کہ خدایا اسے حکمت اور کتاب کی تعویل کا علم عطا کر، اور یہ روایت ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365 پر۔ ابن عباس کی طرف منسوب ایک تفسیر تنویر المقابس مطبوعہ صورت میں موجود ہے، مگر یہ خود ان کی مدون کردہ نہیں ہے، بلکہ جو تفسیری روایت ان کی طرف منسوب ہیں انہیں ابو طاہر محمد ابن یعقوب فیروز آبادی متوفی 1817 ہجری نے جمع کر دیا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے میں نے تفسیر کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے اخذ کیا ہے، اور یہ روایت سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4۔ دوسرے میثم ابن یحییٰ تمار ہیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے قرآن پڑھا اور علم تعویل سیکھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک موقع پر ابن عباس سے کہا اے ابن عباس، تفسیر قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے مجھے تعویل قرآن کی تعلیم دی ہے۔ ابن عباس نے قلم دعوات طلب کر کے ان کے افادات کو قلم بند کر لیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اور ابن ابی کعب نے بھی حضرت علی علیہ السلام سے استفادہ کیا، اور طبقہ اولیٰ کے مفسرین میں سے سعید ابن جبیر، ابو صالح بصری اور طاؤس ابن کسیان یمانی ابن عباس کے واسطے سے حضرت علی علیہ السلام کے فیوض علمیہ سے مستفید ہو کر علم تفسیر میں معمور ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں سورہ فاتحہ کا ایک تفسیری خاکہ درج کیا جاتا ہے جو آپ کے گوشگزار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 91 اور عنوان ہے تفسیر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے جو فاتحہ، الکتاب، ام القرآن اور سبع مثانی کے نام سے موسوم ہے۔ اسے فاتحہ الکتاب قرآن مجید کا افتتاحیہ ہونے کی بنا پر کہا گیا ہے، اور ام القرآن اس لیے کہ یہ سورہ تمام مطالب قرآنی کا خلاصہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور سبع مثانی 7 دہرائی جانے والی آیتیں، اس وجہ سے کہ ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں اس کا دہرانا واجب ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والے
والی آیتیں دی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ بعض مفسرین نے اس سورے کو مدنی لکھا ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوا اور ایک دفعہ مدینے میں، اور اسی تکرار نزول کی وجہ سے اسے سبع مثانی کہا گیا ہے، لیکن اکثر کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے اور یہی امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے۔ چنانچہ ابن جوزی نے تحریر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اور یہ قول علی ابن ابی طالب سے مروی ہے، اور روایت درج ہے یہ زاد المسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پر۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہی مشہور و معتبر ہے کہ، اور اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ سا من المثانی جس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، سورہ ہجر کی آیت ہے، اور سورہ ہجر بالاتفاق مکی ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کو بھی مکی ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز ہے، اور نماز مکہ ہی میں شروع ہو چکی تھی۔ یہ سورہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے سبع مثانی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد سورہ الحمد ہے۔ کہا گیا کہ اس کی 6 آیتیں ہیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو ایک آیت ہے، اور یہ روایت ہے اتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور ان میں سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ روایت ہے تفسیر بیاضوی صفحہ نمبر 3 پر۔ جو لوگ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں سمجھتے، وہ 7 آیتوں کی گنتی اس طرح پوری کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کو 6 آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو 7ویں آیت قرار دیتے ہیں، اور جو اسے جز سے سورہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک یہ ایک ہی آیت ہے، اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور اس کا جز ہے، بلکہ دوسری سوروں میں بھی اس کی حیثیت جزو سورہ اور مستقل آیت کی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے ہر سورے میں بسم اللہ اس سورے کی ایک آیت ہے، اور اس کے نازل ہونے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا سورہ ختم ہو گیا، اور یہ روایت صافی میں موجود ہے۔ البتہ سورہ برات کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے سورہ برات کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ امان اور رحمت کے لیے ہے، اور سورہ برات امان کی برطرفی اور تلوار کے لیے نازل ہوئی۔ یہ روایت جوام الجامع طبرسی میں موجود ہے۔ بہرحال بسم اللہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے جسے نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جس کے بغیر سورت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام سے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتے، آپ نے اس پر بگڑ کر فرمایا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اور شیطان نے یہ آیت انہیں بھلا دی ہے، اور یہ روایت ہے تفسیر برہان میں۔ صحابہ بسم اللہ کو نہ صرف سورہ فاتحہ کا بلکہ سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ کا جز سمجھتے تھے، اور فرادہ اور باجماعت نمازوں میں برابر پڑھتے اور سنتے آئے تھے۔ اسی لیے جب معاویہ نے مدینہ میں نماز بالجبر پڑھائی اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ بغیر بسم اللہ کے پڑھا دیا، تو ہر طرف سے انصار و مہاجرین کی آوازیں بلند ہوئیں کہ اے معاویہ، تم نے نماز میں چوری کی ہے یا بھول کر ایسا کیا ہے۔ یہ روایت مستدرک الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 پر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام تمام نمازوں میں اور جہری ہو یا اخفاتی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ فخر الدین رازی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا مسلک جہر تھا، اور وہ تمام نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔
اور یہ روایت ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 پر۔ یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلک اور ان کا طرز عمل تھا۔ چنانچہ ابو ہریرہ دوسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اور یہ روایت ہے مستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 پر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اور یہ روایت مستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی علیہ السلام کی بھی اقتدا کی ہے، اور سب کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور یہ روایت بھی مستدرک الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 پر ہے۔ سورہ فاتحہ اگرچہ 7 آیتوں کا مختصر سا سورہ ہے، مگر ان تمام تعلیمات پر حاوی ہے جو قرآن مجید میں بتفصیل بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ اعتقاد اور عمل ہے۔ اعتقاد کا تعلق مبدأ اور ماد سے ہے، اور عمل کا تعلق عبادت اور استعداد سے ہے۔ چنانچہ الحمدللہ میں مبدأ کائنات کا ذکر ہے جو اپنی صفات کمالیہ کی بنا پر ہر ستائش کا سزاوار ہے، اور رب العالمین میں اس کی صفت ربوبیت کا، اور الرحمن الرحیم میں اس کی صفت رحمت، اور مالک یوم الدین میں اس کی صفت عدالت اور جزا اور مکافات کے قانون کا تذکرہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کی عبادت اور پرستش اور اس کے استناعت کا اعتراف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اس سے ہدایت اور استقامت کی طلب اور خواہش ہے، کیونکہ وہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور رہنمائی کا سر و سامان کرتا ہے۔ پھر اطاعت اور عصیان کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ وہ جو راہ راست پر ثابت قدم ہے، یہ انعام یافتہ گروہ ہے، کیونکہ ہدایت اور ہدایت پر ثبات سب سے بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا گروہ جو ہوائے نفس کے زیر اثر عمدن حق سے روگرداں ہے، یہ گروہ وہ ہے جو اپنی کجروی اور کج ذہنی کے نتیجے میں غضب الہی کا مستحق ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اپنی کوتاہی کی بنا پر گمراہی میں پڑا ہوا ہے، پہلے گروہ کی طرح صراط الذین انعمت علیہم سے، اور دوسرے گروہ کی طرح غیر المغضوب علیہم سے، اور تیسرے گروہ کی طرف والضالین سے اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح اعتقاد و عمل اور ان پر مرتب ہونے والے نتائج اور اثرات کا اس میں ذکر آ گیا ہے، اور یہی اعتقاد کی پختگی اور عمل کی درستی اور قرآن کا بنیادی مقصد ہے، اور اس سورے میں اجمالاً بیان کر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سورے کی جامعیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کا پورا علم سورہ فاتحہ میں سمو دیا گیا ہے، اور یہ روایت بحار الانوار میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں قرآن معرف راز سربستہ کی صورت میں موجود ہیں، مگر عام اہل علم ظواہر الفاظ کی حد تک معنی کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بواطن کی عمیق گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے حکم اور اس راز کا اخراج ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ راسخان علم اور وارثان علم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے علوم اور معارف کے دفتر ترتیب دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابن عباس رات کے وقت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاں آئے اور تفسیر قرآن کے متعلق کچھ سمجھنا چاہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کا پہلا سورہ کون سا ہے؟ کہا سورہ فاتحہ۔ فرمایا سورہ فاتحہ کی ابتدا کیا ہے؟ کہا بسم اللہ۔ فرمایا بسم اللہ کی ابتدا کیا ہے؟ کہا بسم۔ فرمایا بسم کی ابتدا کیا ہے؟ کہا با۔ اس کے بعد حضرت نے با کی تفسیر کرنا شروع کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور یہ کہہ کر سلسلہ بیان ختم کیا گیا کہ اگر رات میں اور گنجائش ہوتی تو ہم اور بیان کرتے، اور یہ روایت تفسیر برہان میں موجود ہے۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں کے بار کے برابر ہو جائے، اور یہ روایت احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 پر
اب اس سورہ کی ہر آیت کے ذیل میں حضرت کا ایک تفسیری قول درج کیا جاتا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر